جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل بہشتی زیور صفحہ نمبر 52 مسائل بہشتی زیور حصہ اول صفحہ نمبر 52۔ وضو جن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے ان چیزوں کی تفصیل چل رہی تھی۔ ان میں سے ایک چیز کی تفصیل اب انشاءاللہ ہم پڑھیں گے نمبر 52 میں۔ اچھا جی، اب ہیڈنگ ہے صفحہ نمبر 52 پہ سینٹر میں، کسی بیماری سے پانی کا نکلنا۔ جسم کے کسی حصہ سے پانی نکلے، کسی بیماری کی وجہ سے نکلے یا کسی وجہ سے نکلے، اس کے بارے میں یہ بتائیں گے یہاں پر۔ مسئلہ، آنکھوں سے جو صاف پانی بہے، خواہ تیز روشنی سے یا دھوپ کی تپش سے یا پیاز کاٹنے سے یا کھانسی روکنے سے یا کسی کا ہاتھ لگنے سے، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ یہ تو پانی معمولی ہے، عام نکل آتا ہے۔ اسی طرح سرما یا دوا کی تیزی یا سلائی کی چوٹ سے جو پانی نکلے وہ ناقض وضو نہیں۔ وہ بالکل صاف پانی ہوتا ہے، بالکل پتلا صاف پانی ہوتا ہے، ٹپک جاتا ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ آنکھ میں کوئی چیز فورن باڈی پڑ جائے، یعنی باہر سے کوئی چیز آنکھ میں گر گئی، وہ پڑ جائے، پھر خواہ خود نکل جائے یا آنکھ میں پیوست ہو جائے، اس سے جو صاف پانی نکلے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ یعنی کہ مچھر گر گیا مثلاً، یا کوئی ایسا پرندہ جو نا وہ پتنگا کوئی ایسی چیز گر گئی آنکھ میں کہ جس سے پانی نکلنا شروع ہو گیا آنکھ سے، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح پروال کی رگڑ، پروال یہ ٹرائیکیسس، یہ بیماری ہے جو پلکوں کے اندر کی طرف بال اگنے کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے۔ یہ جو پپوٹے ہوتے ہیں جس کے اوپر پلکیں اگی ہوتی ہیں، بال پپوٹوں کے اندر کی طرف بعض دفعہ بال اگاتے ہیں، وہ آنکھ کے ساتھ رگڑ کھاتے ہیں۔ بعض دفعہ پلکوں کی ترتیب آگے پیچھے ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ایک آدھ بال جو ہے وہ اندر کی طرف اگنا شروع ہو جاتا ہے، وہ بار بار رگڑ کھاتا ہے۔ کوئی بھی ایسی بیماری، یعنی جو پلکوں کے بال ہیں وہ ان کی ترتیب خراب ہو جاتی ہے، ان کی وجہ سے جو ہے وہ آنکھ سے جو پانی بہے اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ مسئلہ، اگر آنکھیں دکھتی ہوں اور کھٹکتی ہوں اور اس سے صاف پانی نکلے اور اس کا پیپ ہونا ظاہر نہ ہو تو وضو نہیں ٹوٹا۔ یعنی اگر کسی بیماری بھی ہے، پھر بیماری سے پانی نکل رہا ہے تو دیکھیں گے پانی بالکل صاف ستھرا پتلا پانی ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ جب آنکھوں سے چکنا پانی یا پیپ نکلے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ چکنا پانی جو ہوگا نا وہ یا تو کسی زخم کی پیپ ہوگی یا کوئی ایسی نجس ناپاک چیز ہوگی، اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ صاف پانی سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ مسئلہ، زکام کی وجہ سے آنکھوں سے پانی بہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ زکام میں آنکھوں سے پانی آ ہی جاتا ہے بعض دفعہ۔ مسئلہ، آنکھ اور ناک کے درمیان نلی، نیسولیکریمل یہ ڈکٹ، یہ آنکھ اور بالکل آنکھ کے اینڈ میں ناک کے بالکل پاس ایک جو ہے نا وہ نلی ہے، اس کے بلاکج سے جو پانی بہے تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ وہ بند ہو جائے تو آنکھ کے بالکل اینڈ سے ناک کی طرف سے اس میں سے پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے، یا تو بعض دفعہ ناک کے اندر سے یا آنکھ کی طرف سے پانی بہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ البتہ اگر انفیکشن کی وجہ سے، انفیکشن یہ ایک بیماری ہے ڈیکریوکیسٹکس یا ڈیکریوکیسٹائٹس، برل یہ ایک بیماری ہے جس کی وجہ سے چکنے پانی یا پیپ کی آمیزش ہو تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ بیماری کی وجہ سے نکلے گا تو وضو ٹوٹ جائے گا، ویسے نکلے گا تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ مسئلہ، کسی کی آنکھ کے اندر کوئی دانہ وغیرہ تھا وہ ٹوٹ گیا یا خود اس نے توڑ دیا اور اس کی رطوبت بہہ کر آنکھ میں تو بہہ گئی لیکن آنکھ کے باہر نہیں نکلی تو اس سے وضو نہیں ٹوٹا، اور اگر رطوبت آنکھ کے باہر نکل آئی تو وضو ٹوٹ گیا۔ یہ مسئلہ ہم نے کل بھی پڑھا تھا، جس کا اصول یہ ہے کہ اگر ایسی جگہ پر ناپاکی ہوئی، کوئی ناپاک چیز آ گئی جس کا غسل میں وضو یا غسل میں دھونا فرض نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، اس میں اگر کوئی ایسی چیز آ گئی تو پھر اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر اس جگہ سے بہہ کر کسی ایسی جگہ پر آ گئی جس کو وضو یا غسل میں دھونا فرض ہے، ضروری ہے، تو پھر وہ وضو کو توڑنے والی ہوگی۔ آنکھ کا اندر کا حصہ چونکہ دھونا فرض نہیں ہے وضو میں یا غسل میں، تو اس لیے وہاں اندر اگر وہ خون یا پیپ جو کچھ بھی رہا تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر آنکھ سے باہر آ گیا
تو دائیں بائیں جس طرف بھی نکلے گا وضو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ آنکھ کے دائیں بائیں کا جتنا حصہ باہر کا ہے وہ دھونا فرض ہے۔ مسئلہ، اگر عورت کی چھاتی سے پانی نکلا ہے اور درد بھی ہوتا ہے تو وہ بھی نجس ہے، اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر درد نہیں ہے تو نجس نہیں ہے اور اس سے وضو بھی نہیں ٹوٹے گا، اس میں بھی اس چیز کا خیال رہے۔ مسئلہ، کسی کے کان سے بیماری کی وجہ سے پانی نکلتا ہے تو یہ پانی نجس ہے، جب کان کے سوراخ سے نکل کر اس جگہ تک آ جائے جس کا دھونا غسل میں فرض ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا، یعنی باہر آ جائے۔ مسئلہ، اگر ناف سے یعنی پیٹ کے درمیان میں جو ایک سوراخ ہوتا ہے، ناف سے پانی نکلے جو کسی بیماری ہے اس سے ہی نکلے گا تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، یعنی بیماری سے ہی نکلتا ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 4، قے۔ قے یعنی ماؤنٹنگ جو الٹی ہوتی ہے اس کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں۔ اگر قے ہوئی اور اس میں کھانا یا پانی یا پت نکلے، یعنی وہ گاڑھا مادہ کوئی بھی ایسی چیز نکلے، تو اگر منہ بھر کر قے ہوئی ہو تو وضو ٹوٹ گیا، اور اگر منہ بھر کر قے نہیں ہوئی تو وضو نہیں ٹوٹا۔ اور منہ بھر کر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مشکل سے منہ میں رکے، یعنی منہ میں رکتی نہیں ہے، منہ بھر کر آنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس قدر زیادہ ہے کہ وہ منہ میں نہیں رک سکتی، وہ باہر ہی آئے گی، تو منہ بھر کر آنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس میں بعض لوگوں کو شبہ ہو جاتا ہے روزے کے ٹوٹنے کا، وہ جب الٹی آ جائے روزہ کی حالت میں پھر وہ مسئلہ پوچھتے ہیں جی الٹی آ گئی روزہ ٹوٹ گیا، جب مفتی صاحب یا مولوی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں روزہ نہیں ٹوٹا، پھر وہ کہتے ہیں جی منہ بھر کر آئی تھی، تو باہر چیزیں جو بھی ہے وہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، روزہ ٹوٹتا ہے اندر جانے والی چیزوں سے، تو منہ بھر کر قے آئے جیسے بھی قے آئے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ہاں منہ بھر کر قے آنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے اس دونوں مسئلوں کا الگ الگ فرق ہے۔ اچھا، یہ جو ابھی مسئلہ بیان ہوا ابھی تو یہ کھانے پینے کی چیزیں باہر نکلی ہیں، آگے ہے کہ اور اگر قے میں نرا بلغم نکلا تو وضو نہیں ٹوٹا، چاہے جتنا ہو، منہ بھر کے ہو یا اس سے کم ہو، سب کا ایک ہی حکم ہے، بلغم ہی خالی نکلا اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا جتنا بھی ہو۔ اور اگر قے میں خون نکلے تو اگر پتلا اور بہتا ہوا ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا، اس میں منہ بھر کر بھی قید نہیں ہے، اگر قے میں خون آ گیا پتلا ہے بہنے والا ہے تو اتنا ہے کہ بہہ جائے اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، اس میں منہ بھر کر قید نہیں ہے، اور اگر جمع ہوا ٹکڑے ٹکڑے نکلے اور منہ بھر کر ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا، یعنی جمع ہوا ہوگا، جمع ہوا تو چونکہ وضو نہیں توڑتا تو اس میں پھر منہ بھر کر والی جو قید ہے نا وہ آ جائے گی، اور اگر کم ہو تو نہ ٹوٹے گا، منہ بھر کر کی جو حالت ہے حد ہے اس سے کم ہو تو پھر وضو نہیں ٹوٹے گا۔ مسئلہ، اگر تھوڑی تھوڑی کر کے کئی دفعہ قے ہوئی، کوئی مسئلہ؟ اچھا، اگر تھوڑی تھوڑی کر کے کئی دفعہ قے ہوئی لیکن سب ملا کر اتنی ہے کہ اگر ایک دفعہ میں کرتا تو منہ بھر کر ہو جاتی، تو اگر ایک ہی متلی برابر باقی رہی اور تھوڑی تھوڑی قے ہوتی رہی تو وضو ٹوٹ گیا، اور اگر ایک متلی برابر نہیں رہی بلکہ پہلی دفعہ کی متلی جاتی رہی تھی اور طبیعت اچھی ہو گئی تھی، پھر دوبارہ متلی شروع ہوئی اور تھوڑی قے ہو گئی، پھر جب یہ متلی جاتی رہی تو تیسری دفعہ پھر متلی شروع ہو کر قے ہوئی تو وضو نہیں ٹوٹا۔ یہ مسئلہ بھی جو ہے نا وہ غور طلب ہے، الٹی قے ہوئی تھوڑی تھوڑی کئی دفعہ مطلب جو ہے نا اس کی قسطیں میں گویا کہ ہوئی، وہ کئی سٹیپ تھے اس میں دیکھنا یہ ہے کہ اس کی جو سبب ہے قے کا، یعنی کہ جو ایک الٹی کی حالت ہوتی ہے، اگر ایک ہی دفعہ میں تھوڑی تھوڑی کئی دفعہ میں کر دی تو اس کو ہم جمع کریں گے، جمع کر کے یوں سوچا جائے کہ اگر یہ اکٹھی آتی تو منہ بھر کر آتی کہ نہ آتی، اگر وہ اکٹھی منہ بھر کر آتی تو وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر وہ قے کی جو سٹارٹنگ ہے جس کی وجہ سے وہ قے آ رہی ہے وہ حالت ہے وہ ختم ہو گئی تھی، پھر اگلی حالت شروع ہو گئی، دوبارہ حالت شروع ہو گئی، پھر اس میں تھوڑی تھوڑی کی لیکن اس سے منہ نہیں بھرتا تھا، پھر وہ حالت ٹھیک ہو گئی، پھر تیسری چوتھی جتنی مرتبہ بھی اس طرح ہو گیا اگر منہ نہیں بھرتا تھا تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ ایک ہی سبب سے جب منہ بھرنے کی مقدار تک اگر وہ الٹی کر دے گا قے کر دے گا تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، سبب ایک ہونا چاہیے۔ نمبر 5، نیند۔ بذات خود نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا، بلکہ بعض حالتوں میں سونے سے جسم کے اعضاء اور جوڑ ڈھیلے ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے
پیچھے کی راہ سے ہوا خارج ہو سکتی ہے، اور چونکہ نیند کی وجہ سے ہوا خارج ہونے کا شعور نہیں ہوتا، اس لیے ان حالتوں میں نیند کو ہوا خارج ہونے کے قائم مقام کیا گیا ہے۔ اسی وجہ سے وہ حالتیں جن میں جسم کے اعضاء اور جوڑ ڈھیلے نہیں ہوتے، ان میں سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ یعنی نیند خود کوئی وضو کو توڑنے والی چیز نہیں ہے، بلکہ نیند میں اعضاء ڈھیلے پڑنے کی وجہ سے وضو ٹوٹتا ہے، اور کب اعضاء ڈھیلے پڑے انسان جب سویا اس کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ اس لیے سونے کو ہی، نیند کو ہی ان اعضاء کے ڈھیلے پڑنے کے قائم مقام کر دیا کہ بھئی جب جہاں سونا پایا گیا اپنی شرائط کے ساتھ، اس کے آگے شرطیں آ رہی ہیں، جب سونا پایا گیا تو وضو ٹوٹ گیا، کیونکہ اس کو سونے والے کو کیا پتا کہ اس کے اعضاء ڈھیلے پڑ گئے تو ہوا نکل گئی تھی یا نہیں نکل گئی تھی، سوئے ہوئے بندے کو نہیں پتا چلتا، اس لیے صرف سونے کو ہی اس کے قائم مقام کر دیا گیا۔ مسئلہ، لیٹے لیٹے آنکھ لگ گئی یا کسی چیز سے ٹیک لگا کر بیٹھے بیٹھے سو گیا اور ایسی غفلت ہو گئی کہ اگر وہ ٹیک نہ ہوتی تو گر پڑتا تو وضو جاتا رہا۔ جی یہ مطلب اگر لیٹے ہی ہوا ہے پھر تو ٹیک نہیں ہے، لیٹے ہوا بالکل سیدھا، جس حالت میں بھی دائیں بائیں کروٹ پہ چاہے لیٹا ہوا ہو، اگر لیٹا ہوا ہے تو سو گیا تو وضو ٹوٹ گیا، سوتے وضو ٹوٹ گیا، کیونکہ کوئی پتہ نہیں اس کا جب جوڑ ڈھیلے پڑ گیا ہوا نکل گئی ہو۔ اسی طرح ٹیک لگا رکھی تھی، یعنی کہ کسی دائیں طرف ٹیک لگا کے، جس طرح بندہ بیٹھتا ہے بائیں طرف ٹیک لگا کے اس طرح بیٹھا بیٹھا سو گیا کہ اگر وہ ٹیک نہ ہوتی تو وہ زمین پر گر جاتا، تو اس سے بھی وضو ٹوٹ گیا۔ مسئلہ، اگر نماز میں بیٹھے بیٹھے یا کھڑے کھڑے سو جائے تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ نماز کی جو حالتیں جتنی بھی ہیں نا، مرد کی جو نماز کی حالتیں ہیں وہ ساری ایسی ہیں کہ جس میں انسان کے اعضاء جوڑ ڈھیلے نہیں پڑتے، اس لیے نماز میں بیٹھے بیٹھے یا کھڑے کھڑے سو جائے تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ رکوع میں تو کون کیسے سوئے گا، وہ جیسے سوئے گا وہ دھڑم نیچے گرے گا۔ کھڑے کھڑے بعض دیکھے ہم نے، ہمارے ساتھ طالب علم بعض پڑھتے تھے تو بیٹھے بیٹھے سو جاتے تھے، تو استاد جی کہتے تھے کھڑے ہو جاؤ، جو سر جی نے کھڑا کیا تو کھڑے کھڑے سو گئے، ہاتھ سے کتاب دھڑم نیچے گری، پتہ چلا سو رہے ہیں حضرت صاحب، تو کھڑے کھڑے بھی بعض لوگ سو جاتے ہیں۔ تو بیٹھے بیٹھے اتحیات کی حالت میں کوئی سو جاتا ہے، تو اس طرح کوئی سو گیا تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ مسئلہ، اگر سجدے میں سو جائے تو اگر مرد ہو اور مردوں کی طرح سجدہ کیا ہے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، اور اگر عورت ہو اور اس نے عورتوں کی طرح سجدہ کیا ہو تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہ ڈفرینس ہے دونوں میں، کیونکہ جب عورت سجدہ کرتی ہے تو وہ بالکل زمین کے ساتھ لگ کر سجدہ کرتی ہے، پردے کا زیادہ اہتمام کرنا ہوتا ہے، اس میں اعضاء بالکل اس کے نمایاں نہ ہوں، اس لیے اس کو اس طرح سجدہ کا حکم ہے، تو وہ تو اس کے سونے سے اس مزید بوجھ نہیں آئے گا، وہ تو سوئے گی تو اس کا تو سب اس کا معاملہ ہو رہا ہے۔ لیکن مرد چونکہ اٹھ کر سجدہ کرتے ہیں، یعنی ان کے باڈی کے اوپر ان کے وزن ہوتا ہے، بوجھ ہوتا ہے، گھٹنوں پر بوجھ ہوتا ہے، اور پاؤں بھی پیچھے ہوتے ہیں کھڑے، اور اسی طرح جو ہاتھ ہوتا ہے ان کے اوپر بھی بوجھ ہوتا ہے، تو باڈی کے اوپر بوجھ ہوتا ہے جس سے اعضاء ڈھیلے پڑنے کا اندیشہ نہیں ہوتا، اس لیے مرد کا سجدہ کی حالت میں سونے سے وضو نہیں ٹوٹے گا، عورت کے سونے سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ مسئلہ، اگر نماز سے باہر بیٹھے بیٹھے سوئے اور اپنا چوتڑ یعنی جو بیک سائڈ ہے ایڑی سے دبا لے اور دیوار وغیرہ کسی چیز سے ٹیک بھی نہ لگائے تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ جی اگر کوئی اس طرح بیٹھ گیا ہے کہ اس کی پاؤں کی ایڑی بالکل اس کے بیٹھنے کی جگہ کے درمیان میں آ گئی ہے، بعض پوزیشن ایسی بن جاتی ہیں، تو پھر بھی اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ جہاں سے ہوا نکلنی تھی خارج ہونی تھی وہ جگہ تو بالکل وہاں سے نکلنے کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ مسئلہ، بیٹھے ہوئے نیند کا ایسا جھونکا آیا کہ گر پڑا، تو اگر فوراً ہی آنکھ کھل گئی تو وضو نہیں کیا، یعنی بیٹھا ہوا تھا نماز کی حالت کے علاوہ بیٹھا ہوا تھا تو آنکھ لگی اور زمین پر ہی گر گیا، اور اگر گرنے سے فوراً آنکھ کھل گئی تو وضو نہیں ٹوٹا، لیکن اگر گر کے باوجود بھی آنکھ نہیں کھلی، تھوڑی دیر بعد آنکھ کھلی ہے، پھر وضو ٹوٹ گیا۔ جی اور جو گرنے کے ذرا دیر بعد آنکھ کھلی ہو تو وضو جاتا رہا، اور اگر بیٹھا جھومتا رہا گرا نہیں تب بھی وضو نہیں گیا۔ بیٹھ کر اتحیات کی شکل میں ہے یا چونکڑی مار کر بیٹھا ہوا ہے اور بیٹھے بیٹھے یہ جھوم رہا ہے ادھر کو دائیں کو بائیں کو، جس طرح دور سے دیکھنے والے یوں سمجھے کہ جیسے سب ذکر کر رہے ہیں، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 6، بے ہوشی، جنون اور نشہ۔ اگر بے ہوشی ہو گئی یا جنون سے عقل جاتی رہی تو وضو جاتا رہا، چاہے بے ہوشی اور جنون تھوڑی ہی دیر رہا ہو، کیونکہ مجنون کو کیا پتا کہ وضو
ٹوٹے گا تو کس طرح ٹوٹے گا, کس طرح نہیں ٹوٹے گا. اس وقت اس کا دماغ بالکل توازن ٹھیک نہیں ہوگا. اور جنون تو جس طرح بندہ سویا ہو, بلکہ جنون تو جو بے ہوش ہوتا ہے اس کو بھی نہیں پتہ چلتا. اس لیے تھوڑی دیر کے لیے بھی اگر بے ہوشی یا جنون آ گیا یا نشہ کر لیا, کیونکہ نشے میں بھی انسان کے ذہنی توازن ٹھیک نہیں رہتا, تو وضو جاتا رہا. ایسے ہی اگر تمباکو وغیرہ کوئی نشے کی چیز کھا لی اور اتنا نشہ ہو گیا کہ اچھی طرح چلا نہیں جاتا اور قدم ادھر ادھر بہکتا اور ڈگمگاتا ہے, تو بھی وضو جاتا رہا. نشہ ہو گیا نا. ہاں اگر اتنی تھوڑی مقدار میں نشہ ہوا ہے, جس طرح عام جو سگریٹ پیتے ہیں یا ان کو اتنا نشہ, ان کو ہوتا ہی نہیں نشہ, بلکہ کوئی ایسی چیز جس سے کوئی نشہ آور چیز کھانے سے ہی نشہ ہوتا ہے عام طور پہ. نمبر 7, رکوع و سجدہ والی نماز میں کہا. یہ رکوع و سجدہ والی نماز کی قید اس لیے لگائی ہے کہ رکوع و سجدہ کے بغیر بھی نماز ہوتی ہے, اور وہ کون سی ہوتی ہے؟ نماز جنازہ. نماز جنازے میں رکوع یا سجدہ نہیں ہوتا. تو رکوع یا سجدہ والی نماز میں کہکا سے مراد وہ ہنسی ہے جس کو ہنسنے والا اور اس کے آس پاس کے لوگ سن سکیں. کہکا اس کو کہتے ہیں. ایک ہے مسکرانا. مسکراتا تو انسان کی آواز نہیں نکلتی, یا بہت کم آواز نکلتی ہے, اور صرف اپنے کانوں تک جاتی ہے. لیکن کہکا ایسا ہوتا ہے کہ خود تو سنتی ہے, دائیں بائیں کے لوگوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ ہنس رہا ہے, اس کی آواز نکل جاتی ہے. مسئلہ, اگر نماز میں اتنے زور سے ہنسی نکل گئی کہ اس نے خود بھی اپنی آواز سن لی اور اس کے آس پاس والوں نے بھی سن لی, تو اس سے وضو بھی ٹوٹ گیا اور نماز بھی ٹوٹ گئی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوا تھا نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وضو بھی دوبارہ کرو اور نماز بھی دوبارہ پڑھو, تمہاری نماز بھی ٹوٹ گئی. کیونکہ یہ بہت زیادہ غفلت کی علامت ہے. کہکا ہنسنے کی آواز نکل جانا یہ غفلت کی علامت ہے. تو اس قدر غفلت ہو جائے کہ نماز میں خیال ہی نہ رہے, بل انسان ہماتن دوسری چیزوں کی طرف مشغول ہو جائے اور وہ اسی طرح عمل کرنے لگ جائے, تو وہ نماز ہی جاتی رہتی ہے. اس لیے نماز بھی گئی اور وضو بھی گیا. اور اگر ایسا ہو کہ خود کو تو آواز سنائی دے مگر سب پاس والے نہ سن سکیں, اگرچہ بہت ہی پاس والا یعنی جو بالکل اس کے ساتھ کھڑا ہو وہ سن لے, تو اس سے اس کی نماز ٹوٹ جائے گی, وضو نہ ٹوٹے گا. جی, اگر تھوڑا ہنسا ہے لیکن آواز نکل آئی ہے, لیکن آواز وہ تھوڑی نکلی ہے, اور اتنی تھوڑی نکلی ہے یا تو خود سنی ہے یا ساتھ والے دائیں بائیں والے ایک آدمی نے ساتھ والے نے سنی ہے, تو اس سے نماز تو ٹوٹ جائے گی, کیونکہ نماز میں غفلت آ گئی, لیکن وضو نہیں ٹوٹے گا, وضو بچ جائے گا. اور اگر ہنسی میں فقط دانت کھل گئے ہوں یا دانت کھل گئے ہوں, جب جس طرح انسان کھلتا ہے, اور آواز بالکل نہیں نکلی, تو نہ وضو ٹوٹا نہ نماز گئی. اب دونوں چیزیں بچ گئیں. یعنی ہنسنے کی گویا کہ 3 حالتیں ہو گئیں. ایک اتنا آوازدار کہا کہ خود بھی سنیں, ساتھ والے بھی دائیں بائیں والے بھی دور دور تک لوگ سن لیں, وہ اس کہے تو اسے نماز بھی گئی اور وضو بھی گیا. اس سے کم اگر ہنسا ہے, خود آواز صرف سنی ہے یا ساتھ والے صرف ایک آدمی نے سنی ہے, پھر صرف نماز ٹوٹے گی, وضو نہیں ٹوٹے گا. اور اگر صرف دانت کھل گئے ہیں ہنستے ہوئے, صرف یعنی مسکرانا جسے کہتے ہیں, اگر وہ ہو گیا تو صرف نماز نہ نماز ٹوٹے گی نہ وضو. مسئلہ, اگر نابالغ لڑکا یا لڑکی نماز میں زور سے ہنسے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹتا. ہاں, وہ نماز جاتی رہتی ہے. نابالغ ہیں, ان کا وضو نہیں ٹوٹے گا, البتہ ان کی نماز ٹوٹ جائے گی, ان کو نماز دوبارہ پڑھانی پڑے گی. مسئلہ, جنازے کی نماز اور تلاوت کے سجدہ میں کہا لگانے سے وضو نہیں ٹوٹ جاتا, بالغ ہو یا نابالغ. جی, یہ مسئلہ یہ جو کہکے سے وضو نماز ٹوٹنے کا ہے, رکوع اور سجدہ والی. جس میں رکوع سجدہ بالکل نہ ہو, یا صرف سجدہ ہو جو سجدہ تلاوت ہوتا ہے, اس میں رکوع بھی نہیں ہوتا اور قیام بھی نہیں ہوتا, تو اس سے جو ہے وہ ہنسنے سے, اس میں کہکا لگانے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا, بلکہ وہ ہو جاتا ہے. مباشرت فاحشہ, یعنی میاں بیوی والا جو تعلق ہے اس کی اب تفصیل آ رہی ہے, اس سے وضو ٹوٹنے کے بارے میں بات آ رہی ہے. مرد کی شرمگاہ جب داخل ہوئے بغیر عورت کی شرمگاہ سے مل جائے اور کچھ کپڑا بیچ میں آڑ نہ ہو, تو وضو جاتا ہے, وضو ٹوٹ جاتا ہے. جس صرف ٹچ ہونے سے رطوبت تھوڑی سی وہ گیلا پن ہو جاتا ہے, جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. ایسے ہی اگر 2 عورتیں یا 2 مرد آپس میں اپنی شرمگاہیں ملائیں تب بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے, صرف ملانے سے ہی وضو ٹوٹ جائے گا. متفرقات, یہ بعض غلط فہمیاں لوگوں کی ہیں اور بعض ایسی چیزیں ہیں وہ آگے متفرقات میں آ رہی ہیں,
ان کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں ٹوٹتا، اور کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا اور لوگ سمجھتے ہیں ٹوٹ جاتا ہے۔ مسئلہ، وضو کے بعد ناخن کٹائے یا زخم کے اوپر کی مردار کھال نوچ ڈالی، یعنی جو اوپر جو سخت ہوتی ہے کالی سے رنگ کی بن جاتی ہے، نوچ ڈالی تو وضو میں کوئی نقصان نہیں آیا، نہ تو وضو دہرانے کی ضرورت ہے اور نہ اتنی جگہ کے پھر ترک کرنے کا حکم ہے، دوبارہ اس کو گیلا کرنے کا بھی حکم نہیں ہے، یعنی نہ تو ناخنوں کو اگر ناخن کاٹے ہیں تو نہ زخم کو۔ مسئلہ، وضو کے بعد کسی کا سطر دیکھ لیا یا اپنا سطر کھل گیا یا ننگے ہو کر نہایا یا ننگے ہی وضو کیا تو اس کا وضو درست ہے، پھر وضو دہرانے کی ضرورت نہیں۔ یہ بھی ہے غلط فہمی، ہم نے خود ایک ایسے ہی کسی سے مسئلہ سنا کہ اگر کسی نے کسی کا سطر دیکھ لیا تو وضو ٹوٹ گیا، تو سطر دیکھنے سے اگرچہ گناہ کی بات ہے یا ایک الگ معاملہ ہے، لیکن وضو نہیں ٹوٹے گا۔ مسئلہ، جس چیز کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ چیز نجس ہوتی ہے، یعنی ناپاک ہوتی ہے، اور جس سے وضو نہیں ٹوٹتا وہ نجس بھی نہیں، یعنی ناپاک بھی نہیں۔ تو اگر ذرا سا خون نکلا ہے کہ زخم کے منہ سے بہا نہیں، یا ذرا سی قے ہوئی منہ بھر کر نہیں ہوئی، تو یہ خون اور قے نجس نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے وضو نہیں توڑا۔ جو چیز وضو نہیں توڑے گی وہ ناپاک بھی نہیں ہوگی، نجس نہیں ہے۔ اگر کپڑے یا بدن میں لگ جائے تو اس کا دھونا واجب نہیں، ضروری نہیں ہے، اگر بغیر دھوئے بھی انسان نماز پڑھ لے گا یا عبادت کرے گا تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، اس کو ہو جائے گی۔ اور اگر منہ بھر کر قے ہوئی یا خون زخم سے بہہ گیا تو وہ نجس ہے، یعنی ناپاک ہے، اس کا دھونا واجب ہے۔ اور اگر اتنی قے کر کے کٹورے یا لوٹے کو منہ لگا کر کلی کے لیے پانی لیا تو وہ برتن ناپاک ہو جائے گا، اس کے لیے چلو سے پانی لینا چاہیے۔ یعنی اگر منہ بھر کر قے کی ہے تو قے کا پانی منہ ہونٹوں کو لگا ہوا ہے، تو اس نے اگر انہی ہونٹوں کے ساتھ اس کو لیا، گلاس منہ لگایا یا کوئی برتن منہ سے لگایا، تو چونکہ وہ منہ کے ساتھ جو رطوبت لگی ہوئی تھی منہ بھر کر قے کرنے کی وجہ سے وہ ناپاک تھی، اس نے وضو توڑ دیا تھا، تو وہ برتن کو لگنے کی وجہ سے وہ برتن بھی ناپاک ہو جائے گا وہاں سے، بلکہ وہ پانی چونکہ وہ مکس کر دے گا سارا، وہ سارا پانی ناپاک ہونے کی وجہ سے وہ برتن بھی ناپاک ہو جائے گا۔ اس لیے اگر منہ بھر کر قے آئے تو پہلے ہاتھ میں چلو سے پانی لے کر کلی کر لینی چاہیے اچھی طرح، پھر بعد میں پانی پینا چاہیے۔ مسئلہ، چھوٹا بچہ جو دودھ ڈالتا ہے اس کا بھی یہی حکم ہے، اگر منہ بھر کر نہ ہو تو نجس نہیں، اور جب منہ بھر کر ہو تو نجس ہے۔ اگر عورت اس کو دھوئے بغیر نماز پڑھے گی تو نماز نہ ہوگی۔ چھوٹا بچہ دودھ نکالتے ہیں، اگر اس نے منہ بھر کر نکالا ہے، کافی نکال دیا، تو پھر تو اس کو دھونا ضروری ہے، نماز نہیں تو نہیں ہوگی، اور اگر کم نکالا ہے تو نماز ہو جائے گی، اس کا دھونا ضروری نہیں ہے۔ مسئلہ، اگر وضو کرنا تو یاد ہے اور اس کے بعد وضو ٹوٹنا اچھی طرح یاد نہیں، تو وضو یاد نہیں کہ وضو ٹوٹا ہے یا نہیں ٹوٹا، تو اس کا وضو باقی سمجھا جائے گا، اس سے نماز درست ہے، لیکن دوبارہ وضو کر لینا بہتر ہے۔ یہ ایک شک والی بات آ گئی کہ انسان کو اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے مثال کے طور پر ظہر میں وضو کیا تھا، اچھی طرح یاد ہے 100%، میں اس ٹائم بیٹھا تھا، پانی سارا وضو کیا تھا، پھر عصر کا ٹائم آ گیا، اب عصر کی نماز سے پہلے خوب سوچ رہا ہے کہ وضو ٹوٹا تو نہیں ہے، تو وضو کرنا تو اس کو 100% یاد ہے، لیکن ٹوٹنا درمیان میں یاد نہیں ہے، اگرچہ اس نے اہتمام نہ رکھا ہو، بعض اپنے کام کاج میں مصروف ہو گیا، اس نے وضو کا خیال نہیں رکھا، چھوڑ دیا تھا، پھر اگر عصر کے ٹائم میں وضو کا ٹوٹنا اس کو یاد نہیں ہے تو اس کا وضو ہے، اس کا وضو ہے، وہ وضو کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے۔ ہاں، وضو دوبارہ کر لینا بہتر ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہی تھا کہ اکثر ہر نماز کے لیے وضو فرمایا کرتے تھے، لیکن وضو کا ٹوٹنا جب تک یاد نہیں آئے گا اس وقت تک وضو نہیں ٹوٹے گا، وضو ہے اس کا۔ مسئلہ، جس کو وضو کرنے کے دوران شک ہو کہ فلانا عضو دھویا یا نہیں تو وہ عضو پھر دھو لینا چاہیے، اور اگر وضو کر چکنے کے بعد شک ہوا تو کچھ پرواہ نہ کرے، وضو ہو گیا، کیونکہ انسان جب وضو کرنے کے لیے بیٹھتا ہے تو سارا کچھ ہی دھوتا ہے، یہ تھوڑی ہے کہ بھائی دایاں بازو دھو لیا بایاں چھوڑ دیا۔ اگر وضو کے دوران شک ہے تو ٹوٹی ساتھ ہی بیٹھا ہوا ہے، دھو لے، لیکن وضو کر لینے کے بعد جب عبادت شروع کرنے لگا، نماز مثلا شروع کرنے لگا، تلاوت، تو پھر اس کو شیطان خیال ڈال رہا ہے کہ تیرا فلاں جو ہے نا وہ پاؤں خشک رہ گیا، فلاں جو ہے نا تمہارا منہ کا حصہ وہ خشک رہ گیا ہے، تو یہ صرف شیطان کے دھوکے ہیں، اگر دیکھنے میں نظر آ رہا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو یہ شیطان کے ساتھ دھوکے ہوتے ہیں، ان کا اعتبار نہیں کرنا چاہیے، وضو نہیں ٹوٹا۔ البتہ اگر یقین ہو جائے کہ فلانی بات رہ گئی ہے تو اس کو کرے، بعض دفعہ 100% بندے کو یاد بھی آ جاتا ہے
یار میں کھڑا کھڑا وہ پانی ختم ہو گیا تھا، مثال کے طور پر مسا ہی کیا تھا، ابھی وہ پاؤں رہ گئے تھے، تو آ کے پھر اس کو یاد ہے ہاں یار میرے تو پاؤں رہتے ہیں. تو اگر 100% یاد آ جائے پھر تو دھونے چاہیے. لیکن صرف شک ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں دھویا یا نہیں دھویا، تو شک کا اعتبار نہیں ہے، بلکہ وہ اچھی طرح سے اپنی عبادت کرے، وضو کا ٹوٹنے کا کوئی اعتبار نہیں. کر لیں ابھی. حدث اصغر یعنی بے وضو ہونے کی حالت. ہاں یہاں تک ہو گیا. چل نہیں، یہاں سے انشاءاللہ کل پڑھیں گے.